اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ نہایت ہی قابل احترام محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد حمد و ثنا سلسلہ وار درس الکتاب الاعتقادیہ۔ پچھلے بیان میں ہم نے پڑھا تھا کہ قیامت کی دو قسمیں، ایک قیامت انفسیہ اور دوسرا قیامت آفاقیہ، اور ان میں سے ہر ایک کے چار اقسام ہیں: قیامت صغریٰ، کبریٰ، وسطیٰ اور عظمیٰ۔ تو قیامت انفسیہ کے اقسام پر تفصیلی گفتگو کرنے کے بعد انشاءاللہ الرحمن آج ہم پڑھیں گے قیامت آفاقیہ کے اقسام کے حوالے سے۔ تو جناب شاہ سید علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں: اما القیامت الصغریٰ الآفاقیۃ فالموت واحد من الناس بالموت الطبعی الاضطراری بموجب قاطع کلی فی حال جزئی، لما قال علیہ الصلاۃ والسلام: من مات فقد قامت قیامتہ۔ قیامت صغریٰ آفاقیہ سے مراد فرامین مصطفیٰ کے مطابق کہ جب ایک آدمی مر جاتا ہے تو اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ اس قول مصطفیٰ کے مطابق جزوی حالت میں ایک مکمل طور پر لا تعلق بننے والی چیز کے سبب لوگوں میں سے ایک شخص کا غیر اختیاری طبعی موت کے ذریعے مرنا۔ تو محترم سامعین کرام، انسان کی موت دراصل صرف جسم کا زمین پر گر جانا نہیں، بلکہ ایک ایسی حقیقت کا انکشاف ہے جسے قرآن و سنت نے مختلف انداز میں بار بار یاد دلائے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان جسے زندگی سمجھتا ہے وہ دراصل چند سانسوں کا ایک مختصر سا سفر ہے، اور موت کا اختتام نہیں، اور موت اس سفر کا اختتام نہیں بلکہ ایک دوسرے زیادہ حقیقی اور واضح سفر کا آغاز ہے۔ تو قرآن المجید جب موت کا ذکر کرتا ہے تو اسے فنا نہیں کہتا بلکہ انتقال اور رجوع کے انداز میں بیان فرماتا ہے، جیسے کہ قرآن المجید فرقان الحمید میں ارشاد ہوتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہاں ذائقہ کا لفظ بہت اہم ہے۔ ذائقہ کسی چیز کے اختتام کو نہیں کہتے ہیں بلکہ کسی حقیقت کے تجربے کو کہتے ہیں۔ یعنی موت ایک ایسا تجربہ ہے جس سے ہر انسان کو لازماً گزرنا ہے، اور یہ تجربہ اسے ایک عالم سے دوسرے عالم میں داخل کرتا ہے۔ اسی حقیقت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مختصر مگر گہرے جملے میں بیان فرمایا کہ من مات فقد قامت قیامتہ، جس کی موت واقع ہو گئی اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ تو یہاں قیامت سے مراد صرف وہ اجتماعی دن نہیں جس دن پوری کائنات کا حساب ہوگا، بلکہ یہاں ایک انفرادی حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو بیان کی جا رہی ہے۔ یعنی ہر انسان کی اپنی ایک قیامت ہے جو اس کے موت کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے۔ تو محترم سامعین کرام، اگر ہم اس بات کو مزید گہرائی سے سمجھے تو انسان کی زندگی 3 مراحل میں تقسیم ہو جاتی ہے: ایک دنیا، دوسرا موت، تیسرا برزخ۔ دنیا وہ مرحلہ ہے جہاں انسان کو اختیار دیا گیا ہے، امتحانات اس کے اوپر لاگو ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی موت آتی ہے یہ اختتام ہو جاتا ہے، اور انسان ایک ایسا نظام میں داخل ہو جاتا ہے
جہاں عمل نہیں بلکہ نتیجہ ہوتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جسے اہل معرفت نے قیامت صغری آفاقیہ کہا ہے، یعنی ہر انسان کی انفرادی قیامت جو اس کے موت کے ساتھ قائم ہو جاتی ہے۔ محترم سامعین، یہ تصور انسان کو جھنجھوڑ دیتا ہے کہ جب وہ سوچتا ہے کہ وہ شخص جو کل تک لوگوں کے درمیان میں تھا آج تنہا ہے، کل جس کے لیے دروازے کھلتے تھے آج اس کے لیے صرف مٹی ہے، کل جو فیصلہ کرتا تھا آج اس پر فیصلہ ہونے والا ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے قرآن نے ایک اور انداز میں بیان کیا کہ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ اے میرے رب مجھے واپس لوٹا دے۔ محترم سامعین، یہ آیت صرف ایک منظر نہیں دکھاتی بلکہ انسان کے اندر چھپی ہوئی اس کیفیت کو بیان کرتی ہے کہ جب حقیقت سامنے آتی ہے تو انسان کو اپنی غفلت یاد آتی ہے، مگر اس وقت واپسی کا تمام دروازے بند ہو چکا ہوتا ہے۔ تو محترم سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کی حقیقت کو بھی اسی تسلسل میں بیان فرمایا کہ القبر اما روزۃ من ریاض الجنان او حفرۃ من حفر النیران، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ ہوگا یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ تو یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ موت کے ساتھ سفر ختم نہیں ہوتا بلکہ اصل حقیقت کا آغاز ہوتا ہے، یعنی انسان جس لمحے کو اختتام سمجھ رہا تھا وہ دراصل ابتدا ہے۔ تو محترم سامعین، اگر ہم اس پورے تصور کو ایک جملے میں سمیٹیں تو حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں انسان زندہ سمجھا جاتا ہے، مگر موت کے بعد حقیقتاً زندگی یا حقیقتاً مردہ ہونا ثابت ہوتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جسے ہم قیامت صغری فاتح کہتے ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، ہر جنازہ ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ کوئی اور چلا گیا، بلکہ یہ بتاتا ہے کہ ہم بھی جانے والے ہیں۔ ہر قبر ہمیں یہ نہیں دکھاتا کہ کوئی دفن ہوا ہے، بلکہ یہ یاد دلاتی ہے کہ ہم نے بھی دفن ہونا ہے، اور ہر خاموش لاش ہمیں پکار کر کہتی ہے کہ اب تمہاری باری قریب ہے۔ آگے جناب شاہ صاحب علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں کہ اما القیامت الوسطی الآفاقیت فموت عام فی الاقلیم اما بالطاعون او الوباء او القتل العام او القحط العظیم كما قال جل ثناؤه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات۔ قیامت وسطی آفاقیہ سے مراد اقلیم یعنی ممالک میں طاعون، وبا، قتل عام اور شدید قحط کے ذریعے عام لوگوں کا مر جانا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ضرور بضرور تمہیں خوف، بھوک، اموال، جان اور فنوں میں کمی کر کے امتحان میں ڈالتے ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، انسان ہمیشہ سے قیامت کو صرف اس عظیم دن کے ساتھ جوڑتا آیا ہے جب پوری کائنات فنا ہو جائے گی، سور پھونکا جائے گا، قبریں شق ہوں گی اور تمام انسان اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوں گی۔ لیکن اہل معرفت، مفسرین قرآن اور اصحاب حکمت نے قیامت کے مفہوم کو صرف آخرت کے دن تک محدود نہیں رکھا ہے، بلکہ انہوں نے فرمایا کہ قیامت کے مختلف مراتب اور درجات ہیں۔ بعض قیامتیں فرد کے اندر برپا ہوتی ہیں
بعض معاشروں پر نازل ہوتی ہے اور بعض پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ تو اسی حقیقت کو جناب شاہ سید علیہ رحمہ یوں بیان فرما رہے ہیں کہ اما القیامت الوسطی الآفاقیت فالموت آمن فی الاقلیم اما بالطاعون او الوباء او القتل العام او القحط العظیم۔ یعنی قیامت وسطی آفاقیہ سے مراد وہ اجتماعی تباہی ہے جو کسی ملک، علاقہ یا پوری قوم پر نازل ہو، جہاں طاعون، وبائے، قتل عام یا شدید قحط کے ذریعے لوگوں کی بڑی تعداد موت کا شکار ہو جائے۔ یہ دراصل ایک ایسی اجتماعی قیامت ہے جو انسان کو جھنجھوڑنے، غفلت سے بیدار کرنے اور اللہ کی قدرت یاد دلانے کے لیے دنیا میں ظاہر ہوتی ہے۔ جیسے کہ قرآن المجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَنَّبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم ضرور تمہیں خوف، بھوک، مالوں، جانوں اور پھلوں کی کمی کے ذریعے آزمائیں گے اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری دیجیے۔ تو محترم سامعین، یہ آیت دراصل اسی قیامت وسطی انفسیہ کی بنیاد کو واضح کرتی ہے۔ یعنی کبھی خوف کے ذریعے، کبھی جنگوں کے ذریعے، کبھی وبا کے ذریعے، کبھی معاشی تباہی کے ذریعے، کبھی قحط اور بھوک کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانیت کو آزماتے ہیں۔ محترم سامعین، جب انسان اللہ کی نافرمانی میں حد سے بڑھ جاتا ہے، ظلم عام ہو جاتا ہے، حق کو دبایا جاتا ہے اور معاشرے گناہوں میں ڈوب جاتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجتماعی آزمائشیں نازل ہوتی ہیں۔ قرآن المجید میں قوموں کی تباہی کا تذکرہ بار بار اسی لیے کیا گیا ہے کہ انسان سمجھ لے کہ دنیا ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتی۔ تو محترم سامعین کرام، اس کی مثال دیکھ لیں تو قوم عاد و سمود پر جو عذاب نازل ہوئی، قوم لوط پر جو عذاب نازل ہوئی، فرعون پر قحط، طوفان وغیرہ کا عذاب جو مسلط کیا گیا، تو یہ دراصل اجتماعی قیامتیں تھیں۔ یعنی مکمل اخروی قیامت نہیں، بلکہ اس کی جھلک اور اس کا نمونہ ضرور تھی۔ قرآن المجید کہتے ہیں فَكُلُّ أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، بس ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑا۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ اجتماعی تباہیاں محض حادثات نہیں ہوتے، بلکہ بعض اوقات انسان کے اعمال کا نتیجہ بھی ہوتی ہے۔ اگر ہم دنیا پر نظر ڈالیں تو قیامت وسطیٰ کے مظاہر جگہ جگہ دکھائی دیتا ہے۔ کہیں وبائیں لاکھوں انسانوں کو نگل جاتی ہیں، کئی جنگیں بستیاں اجڑ دیتی ہیں، کہیں بھوک اور قحط سے انسان مر رہے ہیں، کہیں ظلم اور قتل عام سے انسان کو لرزا دیا ہے۔ تو یہ سب انسان کو یہ پیغام دیتا ہے کہ دنیا دائمی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا ظہر الزنا والربا فی القریۃ فقد احلوا بانفسهم عذاب اللہ۔ جب کسی بستی میں زنا اور سود عام ہو جائیں تو وہ لوگ اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم التی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع۔ کسی قوم میں بے حیائی ظاہر نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ اسے اعلانیہ کرنے لگی، مگر ان میں طاعون اور بیماریاں پھیل جاتی۔
یہ حدیث اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ بعض اجتماعی آفات انسان کے اخلاق زوال سے بھی تعلق رکھتی ہے. لیکن یہاں ایک اہم نقطہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہر مصیبت صرف عذاب نہیں ہوتی. بعض اوقات وہ مومنوں کے لیے امتحان درجات کی بلندی اور بیداری کا ذریعہ بھی ہوتے ہیں. اسی لیے قرآن نے آزمائش کے بعد ارشاد فرمایا وبشر الصابرین، یعنی جو لوگ ان حالات میں صبر، ایمان، توکل اور رجوع اللہ اختیار کرے وہی کامیاب. تو اہل عرفان فرماتے ہیں کہ قیامت وسطی آفاقیہ دراصل انسانیت کو قیامت کبریٰ، قیامت عظمیٰ کی یاد دلانے کے لیے ہوتے ہیں. جب وبا پوری دنیا کو بے بس کرتی ہیں، جب ایک جنگ لاکھوں انسانوں کو مٹا دیتے ہیں، جب ایک قحط تہذیبوں کو ختم کر دیتے ہیں، تو انسان سمجھتے ہیں کہ اصل طاقت صرف اللہ کے پاس ہے. اور وہ سائنس جس پر انسان گمن کرتا تھا بعض اوقات ایک معمولی وائرس کے سامنے بے بس ہو جاتی. وہ سلطنتیں جو خود کو قابل برداشت سمجھتی تھی چند سالوں میں مٹ جاتی. یہ سب اس حقیقت کا اعلان ہے کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. زمین پر جو کچھ ہے سب فنا ہونے والا ہے اور صرف تیرے رب کے ساتھ باقی رہے گی. تو محترم سامعین، قیامت وسطی آفاقیہ کا مقصد صرف ڈرانا نہیں بلکہ جگانا ہے. یہ انسان کو یہ پیغام دیتی کہ ابھی بھی وقت ہے، انسان اللہ کی طرف لوٹو، ظلم چھوڑ دو، گناہ سے توبہ کرو، اپنی زندگی کو حق کے راستے پہ لے آؤ. کیونکہ جو قومیں ان نشانیوں سے سبق نہیں لیتے وہ بڑی تباہی کا شکار ہو جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں قرآن کی آیات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے جناب شاہ سید علیہ الرحمہ بیان فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا الْقِيَامَةُ الْكُبْرَى الْآفَاقِيَةُ فَهَلَكُ النَّاسِ فِي الْأَقْطَارِ الْعَالَمِ إِلَّا شَرْذِمَةً كَطُوفَانِ نُوحٍ لِمَا قَالَ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دِيَارًا. قیامت کبریٰ آفاقیہ سے مراد دنیا میں ایک چھوٹی جماعت کے علاوہ عام لوگوں کا ہلاک ہو جانا، جیسے کہ طوفان نوح میں ہو. اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں یوں بیان فرماتا ہے کہ جناب نوح علیہ نبی علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی کہ اے میرے رب ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب اس روئے زمین پر کافروں میں سے کسی کو بھی زندہ مت چھوڑ. محترم سامعین کرام، قیامت کبریٰ آفاقیہ وہ عظیم اجتماعی تباہی ہے جس میں دنیا کے اکثر انسان ہلاک ہو جائے اور صرف ایک چھوٹی جماعت باقی بچے، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان میں ہو. یہ دراصل ایک ایسی عالمگیر تباہی کی مثال ہے جو انسانیت کی اجتماعی فساد، انکار حق اور مسلسل نافرمانی کے نتیجے میں ظاہر ہوتی ہے. قرآن المجید حضرت نوح کے واقعے کو صرف ایک تاریخی قصے کے طور پر بیان نہیں کرتا، بلکہ اسے قیامت، عذاب اور الہی عدالت کی علامت کے طور پر پیش کرتے ہیں. حضرت نوح نے اپنی قوم کو تقریباً 950 سال دعوت دی. قرآن فرماتے ہیں فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا الْخَمْسِينَ عَامًا. پس اپنی قوم میں 50 کم 1000 سال رہے. اتنی طویل دعوت کے باوجود قوم نے تکبر، شرک، ظلم اور سرکشی کو نہ چھوڑا اور حق کا مذاق اڑاتے رہے، اللہ کے نبی کو جھٹلاتے رہے اور فساد میں پڑ گئے. یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام نے
بارگاہ الہی میں عرض کی کہ ربی لا تزل علی الارض من الکافرین دیارا، ربی لا تزر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب روئے زمین پر کافروں میں سے کسی ایک گھر والے کو بھی نہ باقی چھوڑ۔ تو محترم سامعین، یہ محض غصے کی بنیاد پر نہیں تھی، بلکہ اس وقت کی گئی جب قوم مکمل طور پر ہدایت سے محروم ہو چکی تھی۔ قرآن آگے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کا سبب بیان فرماتے ہیں کہ انکا ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور بدکار و ناشکرہ ہی پیدا کریں گے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں ایک قوم اپنی اصلاح کی آخری حد بھی کھو بیٹھی تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ نازل ہو، آسمان سے پانی برسا، زمین سے چشمے پھوٹ پڑے اور ایسا طوفان آیا کہ پوری آبادی غرق ہو گئی۔ قرآن بیان فرماتے ہیں کہ ففتحنا ابواب السماء بماء منہر وفجرنا الارض عیونا، پس ہم نے آسمان کے دروازے موسلادھار پانی سے کھول دیے اور زمین کو چشموں میں تبدیل کر دیا۔ تو محترم سامعین، یہ طوفان صرف پانی کا طوفان نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ کی عدالت کا ظہور تھا۔ یہ قیامت کبریٰ افاقے کی ایک جھلک تھی، کیونکہ اس میں پوری دنیا اپنے ظلم اور انکار کے سبب فنا کر دی گئی، اور صرف وہ لوگ بچ گئے جو کشتی نوح میں سوار۔ محترم سامعین، یہاں ایک عظیم عرفانی نکتہ بھی ہے۔ کشتی نوح صرف لکڑی کی کشتی نہیں تھی، بلکہ نجات کی علامت تھی۔ جو حق کے ساتھ تھا وہ بچ گیا، جو تکبر، انکار اور دنیا پرستی میں ڈوبا رہا وہ غرق ہوا۔ اسی لیے حدیث میں اہل بیت مصطفیٰ کو سفینۃ النجاہ یعنی نجات کی کشتی کہا گیا۔ آقا کریم فرماتے ہیں مثل اہل بیت کالسفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرقا۔ میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہوئے نجات پا گئے اور جو پیچھے رہ گئے وہ غرق ہو گئے۔ یعنی ہر دور میں طوفان بدلتے رہتے ہیں، کبھی پانی کا طوفان ہوتے ہیں، کبھی فتنوں کا، کبھی الحاد کا، کبھی ظلم و فساد کا، کبھی خواہشات نفس کا، لیکن نجات ہمیشہ حق کی کشتی میں۔ تو محترم سامعین، قیامت کبریٰ افاقیہ کا مفہوم ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جب فساد پوری دنیا کو گھیر، جب انسانیت ظلم اور انکار میں حد سے بڑھ جائے، تو پھر اللہ کی طرف سے ایک ایسی اجتماعی تباہی آ سکتی ہے جو تہذیبوں کو مٹا دے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن بار بار سابقہ قوموں کے واقعات سناتا ہے تاکہ انسان عبرت حاصل کرے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، قرآن بیان فرماتے ہیں پس اے اہل بصیرت عبرت حاصل کرو۔ تو محترم سامعین، آج انسان ترقی، سائنس، طاقت اور ٹیکنالوجی پر فخر کرتا ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جب اللہ کا فیصلہ آتا ہے تو بڑی بڑی سلطنتیں مٹ جاتی ہیں۔ فرعون غرق ہوا، عاد مٹ گئے، قوم سمود تباہ ہو گئے، قوم نوح پانی میں بہہ گئی، اور یہ سب اس حقیقت کا اعلان ہے کہ کائنات کا حقیقی مالک صرف اللہ کے ذات ہے۔ تو محترم سامعین، قیامت کبریٰ آفاق ہمیں خوف کے ساتھ ساتھ امید بھی دیتے ہیں
کیونکہ طوفان میں بھی ایک کشتی موجود تھی، عذاب میں بھی نجات کا راستہ موجود تھا، تباہی کے درمیان بھی ایمان والوں کی حفاظت ہوئی۔ بس جو انسان اللہ اور اس کے انبیاء اور حق کے راستے سے وابستہ رہیں وہ ہر فتنے اور ہر طوفان سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے واقعات سے عبرت حاصل کرنے اور طوفان نوح کے پیغام کو سمجھنے اور ہر دور کے فتنتوں میں کشتی حق سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آگے جناب شیخ سعید علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں وَأَمَّا الْقِيَامَةُ الْعُظْمَى الْآفَاقِيَةُ فَإِحَاطَةُ الْقُرَّةِ الْمَاءِ بِقُرَّةِ التُّرَابِ عَلَى طِبْقِ الطَّبِيعَةِ الْأَصْلِيَّةِ بِرِتْقٍ مِنْطَقَةِ الْبُرُوجِ الْمَعَدِيلِ النَّهَارِ وَلَا يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مُتَنَفِّسٌ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ قیامت عظمیٰ افاقیہ سے مراد کرۂ آب کا کرۂ ارض پر اور ان دونوں کی اصل طبیعت کے تحت نظام بروج اور دونوں کے برابری میں خلل ہونے کے سبب چھا جانے کا نام۔ اس وقت روئے زمین پر کوئی سانس لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ جو کچھ اس روئے زمین پر ہے سب فنا ہو جائیں گے اور صرف ذات باری تعالیٰ باقی رہے گی۔ تو محترم سامعین کرام، قیامت عظمیٰ افاقیہ وہ عظیم کائناتی حادثہ ہے جس میں کرۂ آب کرۂ ارض پر غالب آ جائے گا، اجرام فلکی اور نظام افلاک میں خلل واقع ہوگا اور دن رات کا توازن ٹوٹ جائے گا اور پوری دنیا اپنی اصل طبعی نظام سے ہٹ کر فنا کی طرف بڑھ جائے گی۔ تو محترم سامعین، یہ عبارت دو پہلو رکھتی ہے، ایک ظاہری اور دوسرا حکیمانہ و عرفانی۔ ظاہری معنی یہ ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا جب دنیا کا موجودہ نظام باقی نہیں رہے گا۔ محترم سامعین، آج زمین ایک خاص توازن کے ساتھ قائم ہے، سمندر اپنی حدود میں، زمین اپنی جگہ پر ہے، چاند سورج اور ستارے خاص نظام کے تحت گردش کر رہے ہیں، دن اور رات ایک ترتیب سے آتے جاتے ہیں، لیکن قیامت کے وقت یہ پورا نظام ٹوٹ جائے گا۔ قرآن المجید اس حقیقت کو مختلف انداز میں بیان فرماتے ہیں، جیسے کہ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندر بڑھکا دیا جائے گا، وَإِذَا النُّفُوسُ وَإِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ یہ تمام آیات اس عظیم کائناتی انقلاب کے تصور پیش کرتی ہے۔ محترم سامعین کرام، جناب شاہ سعید علیہ رحمہ نے یہاں بروج کا ذکر کیا، یعنی منطقۃ البروج۔ یہ دراصل افلاک، ستاروں، سیاروں اور ان کے نظم و نظام کی طرف اشارہ ہے، یعنی وہ نظام جس کے ذریعے موسم بنتے ہیں، وقت کا تعین ہوتا ہے، دن اور رات پیدا ہوتے ہیں، ایک دن درہم برہم ہو جائیں گے، اور معدل النہار سے مراد دن اور رات کا توازن ہے، وقت کا وہ نظام جس پر انسان اپنی انسانی زندگی قائم، یعنی وقت کا وہ نظام جس پر انسانی زندگی قائم ہے وہ بھی ایک دن ختم ہو جائے گی۔
گویا قیامت عظمیٰ صرف انسانوں کی موت نہیں بلکہ نظام عالم کی موت ہے۔ محترم سامعین، قرآن ہمیں بار بار یہ حقیقت سمجھاتا ہے کہ کائنات خود قائم بذات نہیں، یہ اپنے رب کے حکم سے قائم ہے۔ اسی لیے قرآن بیان فرماتے ہیں ان اللہ یمسک السماوات والارض، بے شک اللہ نے زمین اور آسمان کو تھامے ہوئے ہیں، وَأَن تَزُولَ، وہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹتے۔ گویا یہ کائنات اللہ کی قدرت کے سہارے قائم ہے، جب وہ چاہے گا اس کا نظام ختم ہو جائے۔ آگے جناب شاہ سید علیہ رحمہ بیان فرماتے کہ وَيَبْقَى وَلَا يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مُتَنَفِّسٌ، اور زمین پر کوئی سانس لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ تو محترم سامعین، یہ وہ لمحہ ہوگا جب موت ہر زندہ چیز کو گھیر لے گی، نہ بادشاہ بچے گا، نہ فقیر، نہ ظالم، نہ مظلوم، نہ عالم، نہ جاہل۔ قرآن بیان فرماتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی۔ لیکن قیامت عظمیٰ میں صرف افراد کی موت نہیں ہوگی بلکہ یہ پوری دنیا فنا ہوگی۔ اسی لیے جناب شاہ سید علیہ رحمہ نے اس عبارت کے فوراً بعد ذکر فرمایا کہ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ یہ آیت قرآن کی عظیم ترین آیات میں سے، یہ انسان کو حقیقت فنا اور حقیقت بقا دونوں بتاتی ہے۔ کل من علیہا فان، یعنی زمین پر جو کچھ ہے سب فنا ہو جائیں گے۔ انسان فنا، سلطنت فنا، طاقت فنا، مال فنا، جان فنا، حسن فنا، دنیا کے ہر چیز فنا۔ پھر فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، صرف تیرے رب کے ذات باقی رہے گی۔ تو محترم سامعین کرام، یہاں وجہ سے مراد اللہ تعالیٰ کے ذات اقدس ہے، یعنی وہ ذات جو ازل میں بھی تھی، ابد میں بھی رہے گی، اور جس پر فنا کبھی طاری نہیں ہو سکتی۔ سامعین کرام، یہ آیت صرف قیامت کا بیان نہیں بلکہ توحید کا اعلان ہے کہ دنیا کی ہر چیز محتاج ہے صرف اللہ بے نیاز ہے، ہر چیز حادث ہے صرف اللہ قدیم ہے، ہر چیز فنا ہے صرف اللہ باقی ہے۔ اسی لیے اہل عرفان کہتے ہیں کہ قیامت دراصل ہر غیر اللہ کے مٹ جانے اور صرف اللہ کے ظاہر ہونے کا نام ہے۔ جب انسان دنیا کے پردوں میں الجھا ہوتا ہے تو اسے اپنی طاقت بڑی لگتی ہے، لیکن قیامت کے دن سب حقیقتیں کھل جائیں گی۔ فرعون کہاں ہے؟ شداد، نمرود، قیصر و کسریٰ، جن کے دربار میں لوگ کامتے تھے، آج ان کا نام صرف تاریخ کی کتابوں میں رہ گئے۔ قرآن اسی حقیقت کو بیان کرتے فرماتے ہیں کہ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج بادشاہی کس کے ہیں؟ یعنی اس دن کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، پھر خود رب پکارے گا کہ للہ الواحد القہار، صرف اللہ کے لیے جو واحد اور قہار ہے۔ تو محترم سامعین کرام، قیامت عظمیٰ کا سب سے بڑا مقصد انسان کو خوف زدہ کرنا نہیں بلکہ بیدار کرنا۔ یہ انسانوں کو کہتی ہے کہ اے انسان، جس دنیا پر فخر کرتے ہو تم، وہ ختم ہونے والی ہے۔ جس جسم پر تم کو غرور ہے وہ مٹی میں جائے گا، جس مال کو تو جمع کر رہا ہے وہ یہیں رہ جائے گا، لہٰذا اپنی اصل منزل کو پہچان۔ قرآن بیان فرماتے کہ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور بے شک اصل زندگی آخرت کی زندگی۔ اسی لیے عقل مند وہی ہے جو دنیا کو آخرت کی کھیتی بنے۔ مولا متقیان حضرت امیر المومنین بیان فرماتے کہ الدنیا دار الممر لا دار المقر، دنیا گزرنے کی جگہ ہے، رہنے کی جگہ ہے۔
تو محترم سامعین، جب انسان قیامت عظمیٰ کی حقیقت سمجھ لیتا ہے تو اس کے اندر 3 تبدیلیاں پیدا ہوتی۔ پہلی تبدیلی دنیا کی محبت کم ہونے لگتی، دوسری تبدیلی گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی، تیسری تبدیلی اللہ کی طرف رجوع بڑھ جاتا ہے۔ کیونکہ جو انسان فنا کو یاد رکھتا ہے وہ تکبر نہیں کرتا، اسی لیے اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ موت کو کثرت سے یاد کرو کیونکہ یہ خواہشات کو توڑ دیتی ہے۔ تو محترم سامعین، اللہ ہمیں قیامت عظمیٰ کی حقیقت سمجھنے، دنیا کے فانی حقیقت سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمِنْ هَذِهِ الْقِيَامَةِ أَخْبَرْنَا اللَّهُ تَعَالَى وَقَالَ إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَاتٌ لَا رَيْبَ فِيهَا۔ اس قیامت کے بارے میں ہمیں خبر دی گئی ہے اور فرمایا ہے بے شک وہ گھڑی آنے والی ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ رَبُّ الْأَرْبَابِ جَلَّتْ عَظَمَتُهُ يُخَاطِبُ العالمین وَيَقُولُ لِمَنِ الْمُلْكِ الْيَوْمِ۔ اس قیامت کے روز عظیم عظمت والا رب العالمین تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمائے گا کہ آج کی بادشاہی کس کی ہے؟ عَلَى رَقْمِ الْأَنْفِ الْجَبَّارِيَةِ وَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ لِيُجِيبَهُ فَيُجِيبُ نَفْسَهُ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ۔ اس وقت سرکش لوگوں کی پسپائی کے سبب کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بذات ہی جواب دیں گے کہ آج کی حکومت بادشاہی اس ذات کے جو یکتا اور قہار ہے۔ تو محترم سامعین، انسان کی پوری زندگی جن بنیادی حقائق پر قائم ہے ان میں سے سب سے اہم حقیقت آخرت اور قیامت ہے۔ اگر قیامت کا یقین دل سے نکل جائے تو انسان کا اخلاق، اس کی فکر اور اس کا کردار، اس کی زندگی کا مقصد سب بکھر جائے گا۔ لیکن جب قیامت کا یقین دل میں اتر جائے تو انسان کی پوری زندگی سنور جاتی ہے۔ اسی عظیم حقیقت کو قرآن المجید نے ایک نہایت واضح اور 2 ٹوک انداز میں یوں ارشاد فرمایا کہ ان الساعۃ لآتیات لا ریب فیہا، بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو محترم سامعین، یہ آیت صرف ہمیں خبر نہیں بلکہ اعلانیہ حقیقت ہے کہ قرآن یہاں ان کے ساتھ تاکید کرتے ہیں اور پھر لا ریب فیہا کہہ کر ہر قسم کے شک و شبہ کو ختم کر دیتے ہیں۔ گویا کہ قیامت کوئی احتمالی نہیں بلکہ ایک یقینی حقیقت ہے۔ جیسے سورج کا طلوع ہونا یقینی ہے ویسے ہی قیامت کا وقوع ہونا بھی یقینی ہے۔ تو محترم سامعین، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمائے گا کہ لمن الملک اليوم، کہ آج کی بادشاہی کس کی ہے۔ اسی چیز کو جناب شاہ سید علیہ رحمہ ایک عظیم الشان منظر کشی پیش کرتے ہوئے بیان فرماتے ففی هذه الحالت رب الارباب جلت عظمته یخاطب العالمین ویقول لمن الملک اليوم۔ اس عظیم حالت میں رب الارباب اپنی جلالت کے ساتھ عالمین سے مخاطب فرمائے گا کہ آج بادشاہی کس کی ہے۔ تو محترم سامعین، یہ سوال دراصل سوال نہیں بلکہ ایک اعلانیہ حقیقت ہے۔ اس دن پوری کائنات فنا کے بعد اس مقام پر ہوگی جہاں کوئی بھی طاقت، کوئی بھی سلطنت، کوئی بھی آواز باقی نہیں رہے گی۔ اور اس سوال کی حکمت یہ ہے کہ
دنیا میں انسان اکثر ملکیت اور اقتدار کے نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے. کوئی کہتے ہیں یہ زمین میری ہے، کوئی کہتا ہے یہ حکومت میری ہے، تو کوئی کہتا ہے یہ طاقت میری ہے. لیکن قیامت کے دن جب پورے کائنات کا نظام ختم ہو جائے گا تو یہ تمام دعوے جھوٹے ثابت ہو جائیں گے. اسی لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سوال فرمائے گا جس کا مقصد انسان کو اس کی حقیقت یاد دلانا ہوتا ہے. تو کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، جیسے کہ جناب شاہ سید علیہ الرحمٰن نے عبارت میں بیان فرمایا لم یبق احدا لیجیبہ، یعنی کوئی ایسا نہیں ہوگا جو جواب دے سکے. یہ منظر انتہائی ہولناک ہوگا. نہ فرشتے، نہ انسان، نہ جنات، نہ بادشاہ، نہ رویا، کوئی بھی اپنی حیثیت میں باقی نہیں ہوگا. تمام آوازیں خاموش ہو جائیں گی، تمام دعوے ختم ہو جائیں گے، ہر زبان بند ہو جائے گی. یہ وہ مقام ہوگا جہاں انسان اپنی اصل حقیقت کو دیکھ لے گا. وہ حقیقت یہ کہ وہ خود کچھ بھی نہیں تھا. آگے جناب شاہ سید علیہ الرحمٰن بیان فرماتے ہیں فَيُجِيبُ نَفْسَهُ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، بس اللہ خود جواب دے گا. آج بادشاہی اللہ واحد قہار کی ہے. تو محترم سامعین کرام، یہاں دو عظیم الشان صفات بیان ہوئی. ایک یہ کہ وہ ذات جو اکیلی ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اس کی ملکیت میں بھی کوئی شریک نہیں ہو سکتا. دوسرا یہ کہ وہ ذات جو ہر طاقت کو مغلوب کرنے والی ہے، ہر جبر، ہر جابر، ہر بادشاہ اور ہر طاقت اس کے سامنے بے بس ہے. تو محترم سامعین، اس اعلان کا فلسفہ یہ ہے کہ یہ اعلان صرف قیامت کے دن اعلان نہیں بلکہ حقیقت کائنات کا انکشاف ہے. دنیا میں جو کچھ ہمیں ملکیت اور اقتدار نظر آتا ہے وہ دراصل عارضی امانت ہے. اصل مالک صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، جس کو قرآن نے یوں فرمایا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، کہہ دیجئے کہ اے اللہ تو ہی بادشاہی کا مالک ہے. تو محترم سامعین، یہاں مختلف پہلو ہمارے سامنے پیش ہوتے ہیں. کہ پہلا یہ کہ دنیا کی طاقت عارضی ہے. آج جو حکمران ہے کل وہ مٹی میں ہوگا. دوسرا ہے کہ اصل اختیار اللہ کے پاس ہے، نہ کوئی روک سکتا ہے نہ کوئی بدل سکتا ہے. تیسرا ہے کہ ہر انسان جواب دہ ہے. دنیا میں انسان خود کو آزاد سمجھتا ہے، مگر قیامت میں وہ مکمل طور پر جواب دہ ہوگا. آگے جناب شاہ سید علیہ الرحمٰن بیان فرماتا ہے کہ ایھا الولد العزیز من قرۃ العین، اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک سے بھی زیادہ عزیز بیٹے، فاعتبر، عبرت حاصل کرو، ان الملک والمال والعسکر عین عین، الاکاسرۃ والطاقتہم عین، الجبابرۃ وتمتراقہم عین، الفرائنۃ والحشمتہم وعین المرادۃ وانعتہم قد قرب عمرک الی الاربعین. جناب شاہ سید علیہ الرحمٰن بیان فرماتا ہے کہ تم عبرت حاصل کرو. حکومت، مال، دولت اور لشکر کہاں ہیں؟ کسرا یعنی ایرانی سلاطین اور ان کی طاقتیں کہاں ہیں؟ ظالمین، ان کے ناز و نخرے کہاں ہیں؟ فرائنہ یعنی مصری سلاطین اور ان کی حشمت و دبدبے کہاں ہیں؟ اور سرکش لوگ، ان کے خرابیاں اور دشمنیاں کہاں ہیں؟ اب تمہاری عمر 40 سال تک کو پہنچنے کو ہے. وقالوا سید المرسلین،
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من بلغ 40 ولم يغلب خيره على شره فهو من الخاسرین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کی عمر 40 سال ہو جائے اور اس کی نیکی برائیوں پر غالب نہ پائے تو وہ خسارے میں ہے۔ آگے بیان فرماتے ہیں اللہم طول عمرہ، پروردگار اس کی عمر لمبی کر دے، ووفقہ بالتوبۃ، اور اسے توبے کی توفیق عطا فرما، لإنانۃ الدین، دین کی مدد کے لیے۔ محترم سامعین کرام، جناب شاہ سید علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں کہ ایھا الولد العزیز من قرۃ العین، کہ اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک سے بھی زیادہ محبوب بیٹے۔ تو اس کی تشریح ہو چکے ہیں، مقدمے میں ہم تفصیلاً بیان کر چکے ہیں کہ ایھا الولد سے کون مراد ہے۔ تو شاہ سید علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں فاعتبر، عبرت حاصل کرو، ان الملک والمال والعسکر عین عین، کہ مال، دولت اور بادشاہی کہاں ہے؟ تو محترم سامعین ذرا سوچیں، کتنے بادشاہ آئے جن کے دربار میں ہزاروں لوگ کھڑے رہتے تھے، جن کے ایک اشارے پر فوج حرکت کرتی تھی، جن کے نام سے شہر کانپتے تھے، مگر آج وہ سب کہاں ہیں؟ نہ ان کے محلات باقی، نہ ان کے تخت، نہ ان کی حکومتیں۔ تو قرآن المجید اسی حقیقت کو یوں بیان فرماتا ہے کہ کم ترکو من الجنات وعیون وزروع ومقام کریم، وہ اپنے پیچھے کتنے محلات، باغات، چشمے اور کھیتیاں چھوڑے اور عالیشان محلات چھوڑ کے گئے۔ تو انسان خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ ہی چلا جائے گا۔ جو چیز اپنی سمجھ رہا تھا وہ سب یہی رہ گئی۔ پھر آگے جناب شاہ سید علیہ رحمہ بیان فرماتے کہ وہ عظیم سلطنتیں کسرا ہو گئے، ایران کے عظیم بادشاہ تھے جن کے سلاطین آدھی دنیا پر پھیلی ہوئی تھی، ان کے دربار سونے اور چاندی سے سجے ہوئے ہوتے تھے، ان کے پاس بے شمار خزانے ہوتے تھے، لیکن وقت نے ان سے سب کچھ چھین لیا۔ آج اگر ان کا نام باقی ہے بھی تو صرف تاریخی کتابوں میں۔ پھر آگے فرمایا کہ جابر حکمران، وہ لوگ جن کے سامنے انسان لرزتے تھے، جو اپنے ظلم پر فخر کرتے تھے، جنہیں اپنی طاقت پر غرور تھا، آج وہ خود مٹی کے نیچے بے بس پڑے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ موت ہر غرور کو توڑ دیتی ہے۔ اسی لیے قرآن نے فرعون کا واقعہ بار بار بیان کیا کہ فرعون وہ شخص تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، لیکن جب اللہ کا حکم آیا تو سمندر کی ایک موج نے اس کی ساری طاقت ختم کر دی۔ وہی فرعون جو کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، آخر کار پانی میں ڈوب کر رہ گئے۔ یہی دنیا کی حقیقت ہے۔ جو شخص آج مال پر گمن کرتا ہے، کل اس کا کفن بھی دوسروں کے ہاتھوں سے باندھا جائے گا۔ جو شخص آج اپنی طاقت پر ناز کرتا ہے، ایک دن وہ اتنا کمزور ہوگا کہ 4 آدمیاں اسے قبر تک اٹھا کر لے کر جائیں گی۔ پھر جناب شاہ سید علیہ رحمہ آگے بیان فرماتے قد قرب عمرک الی 40، تمہاری عمر 40 کے قریب پہنچ چکی ہے۔ تو محترم سامعین کرام، یہاں اسلامی تعلیمات میں 40 سال کی عمر کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اکثر انبیاء کو اسی عمر میں نبوت عطا ہوئی، کیونکہ یہی وہ عمر ہے جہاں عقل پختہ ہو جاتی ہے۔
انسان دنیا کو سمجھنے لگتا ہے اور اسے اپنی حقیقت کا احساس ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی عمر 40 سال ہو جائے اور اس کی نیکی اس کی برائی پر غالب نہ آئے تو وہ خسارے میں۔ یعنی اگر انسان نے 40 سال دنیا میں گزار دی اور پھر بھی اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ نہ ہوا تو اس کی زندگی نہ بدلی، اس کے اندر عاجزی پیدا نہ ہوئی تو پھر وہ کب بدلے گا؟ تو محترم سامعین کرام، یہ عبارت انسان کو مایوس نہیں کرتی بلکہ جگاتی ہے، یہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی وقت باقی ہے۔ اگر فرعون مٹ گیا، اگر کسرا ختم ہو گیا، اگر جابر حکمران فنا ہو گئے تو پھر انسان کو اپنی حقیقت پہچان لینی چاہیے کہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، یہاں کوئی ہمیشہ رہنے نہیں آیا۔ اسی لیے مولا متقین فرماتے ہیں کہ الدنیا دار الممر لا دار المقرر، دنیا گزرنے کی جگہ ہے، رہنے کی جگہ نہیں۔ ہم سب ایک مسافر ہیں، کچھ لوگ آگے چلے گئے، کچھ جانے کی تیاری میں ہیں اور کچھ ابھی غفلت میں سو رہے ہیں۔ تو محترم سامعین، ہر جنازہ ہمیں آواز دے رہا ہے کہ کل تمہاری باری بھی آنے والی۔ ہر جنازہ ہمیں آواز دے رہا ہے کہ کل تمہاری بھی باری آنے والی ہے۔ لہذا عقل مند وہی ہے جو موت آنے سے پہلے اپنے دل کو زندہ کر لے، غرور چھوڑ دے، اللہ کی طرف لوٹ آئے، اپنے گناہ سے توبہ کرے اور اپنی زندگی کو آخرت کی تیاری بنا لے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا کی حقیقت سمجھنے اور تاریخ سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے بیان فرماتے ہیں، اللہم طول عمرہ ووفقہ بالتوبۃ لعنانۃ الدین، پروردگار اس کی عمر لمبی کر دے اور دین کی مدد کے لیے اسے توبے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو محترم سامعین کرام، سب سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام صرف لمبی عمر کی دعا نہیں دیتا بلکہ بامقصد زندگی کی دعا دیتا ہے، چونکہ اگر عمر لمبی ہو مگر انسان غفلت، گناہ، تکبر اور دنیا پرستی میں ڈوبا رہا تو وہ لمبی عمر انسان کے لیے نجات نہیں بلکہ وبال بن جاتی ہے۔ اسی لیے جناب شاہ سید علیہ رحمہ نے یہاں دعا میں صرف عمر کی زیادتی نہیں مانگی بلکہ اس کے ساتھ توبہ اور عنایت دین کو بھی مانگا۔ گویا اصل کامیابی یہ نہیں کہ انسان زیادہ زندہ رہے، لمبی عمر عطا ہو اس کو، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ اس کی زندگی اللہ کے اطاعت، توبہ اور دین کی خدمت میں گزرے۔ اسی چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے اعمال اچھے ہوں۔ یہ حدیث واضح کرتے ہیں کہ لمبی عمر اسی وقت نعمت ہے جب وہ نیکی کے ساتھ ہو۔ اگر عمر بڑھتی جائے مگر دل سخت ہوتا جائے تو گناہ بڑھتا جائے اور انسان اللہ سے دور ہوتا جائے تو وہ عمر انسان کے لیے خسارہ بن جاتے ہیں۔ پھر دعا فرمائی، ووفقہ بالتوبہ، اسے توبے کی توفیق عطا فرما۔ تو محترم سامعین کرام، کیونکہ توبہ صرف گناہ سے معافی مانگنے کا نام نہیں بلکہ اللہ کی طرف واپس لوٹ آنے کا نام ہے۔ توبہ انسان کے دل کو بدل دیتے ہیں، اس کی سوچ بدل دیتے ہیں، اس کی زندگی کا رخ بدل دیتے ہیں، جیسے کہ قرآن المجید میں ارشاد فرمایا، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے ایمان والو، سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جائے۔ تو محترم سامعین، یہاں ایک اہم نقطہ ہے کہ توبہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ گناہ میں ڈوبے رہتے ہیں،
مگر ان کے دل میں توبے کی طلب پیدا نہیں ہوتی، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دل کہ اللہ ان کے دل کو بیدار کر دیتا ہے، ان کے آنکھوں میں ندامت کے آنسو آ جاتے ہیں اور اپنے رب کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ اسی لیے اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ سب سے بڑی نعمت یہ نہیں کہ انسان گناہ نہ کرے، بلکہ یہ ہے کہ گناہ کے بعد اس کا دل توبے کی طرف مائل ہو جائے۔ پھر آگے دعا فرمائی لِإِنَاعَنَةِ الدِّينِ، تاکہ وہ دین کی مدد کر سکے۔ تو محترم سامعین، یہ جملہ انسان کی پوری زندگی کا مقصد بیان کر رہا ہے، یعنی انسان صرف اس لیے نہ جئے، یعنی انسان صرف اپنے لیے نہ جئے بلکہ دین خدا کی خدمت کے لیے جئے، اپنی زبان سے، اپنے علم سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے دین کی مدد کرے۔ تو محترم سامعین، دین کی مدد صرف میدان جنگ میں نہیں ہوتی، بلکہ علم سیکھنا اور سکھانا بھی دین کی مدد ہے، لوگوں کا اصلاح کرنا بھی دین کی مدد ہے، حق بات بیان کرنا بھی، اولاد کی اچھی تربیت کرنا بھی، اور خود گناہ سے بچ کر نیک زندگی گزارنا بھی دین کی مدد ہے۔ تو محترم سامعین، یہ دعا دراصل ایک مومن کے مکمل زندگی کا نقشہ ہے۔ عمر ہو مگر نیکی والا عمر ہو، زندگی ہو مگر توبہ والی زندگی ہو، سانسیں ہو مگر دین کی خدمت والے سانسیں ہو، کیونکہ آخر کار انسان کے ساتھ نہ اس کا مال جائے گا، نہ حکومت، نہ شہرت، نہ دنیا، صرف اس کے اعمال جائیں گے۔ لہذا عقل مند وہی ہے جو اپنی زندگی کو توبہ، عبادات، اخلاص اور دین کی خدمت میں گزار۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں لمبی مگر بابرکت عمر عطا فرمائے، سچی توبہ نصیب فرمائے، اور اپنی زندگی کو دین حق کی خدمت کے لیے وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔